کہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا، آخری سانس تک نہیں چھوڑنا، جب تک خان کا حکم ہے آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ ساری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ بغیرت بول رہا ہے کہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اپنے رب سے ہم غلام تھا، دعا مانگ رہا تھا مالک سے کہ مالک ان کو ہدایت دے، یہ کن پہ گولیاں چلا رہے ہیں، یہ کون ہے بندے، یہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو پرامن لوگ ہیں، ہمارا لیڈر پرامن ہے۔ اور جب ہمارے لیڈر نے ہمیں بولنے، ہماری تو جان حاضر ہے اس کے لیے، جب وہ بولے گا، اشارہ کرے گا تو ہم نکل آئیں گے، جان دیں گے اپنی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے شہادتیں دیکھی ہیں، 4-5 بندے میرے سامنے شہید ہوئے، پھر 20 سے 25 بندے ایسے جن کو گولیاں فریکچر وغیرہ ہوئے۔ کسی کو انسانیت کی قدر ہی نہیں تھی، کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اسرائیل میں کھڑے ہیں یا پاکستان میں کھڑے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں چودھری طاہر عباس تارڑ عرف بابا جی۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو کنٹینر پر نماز ادا کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے جب ان کو دھکا دیا گیا۔ ساری سٹوری پوچھتے ہیں کس طرح اس کنٹینر تک پہنچے، کس طرح ڈی چوک پہنچے، اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا کیا انہیں چوٹیں آئیں، تمام تفصیلات ان سے پوچھتے ہیں۔ تو صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کی یہ چودھری صاحب، جو مرضی آپ جو مرضی کہہ لیں، کیا حال ہے، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک، آپ سنائیں۔ اچھا، وہ 26 تاریخ کو جی آپ ڈی چوک پہنچتے ہیں کنٹینر تک۔ جی 26 تاریخ کو آپ آئے تھے منڈی بہاولدین، بتاتا چلو ان کا تعلق منڈی بہاولدین کی تحصیل پھالیہ سے ہے۔ جی تو 26 کو آئے تھے منڈی سے، یہاں کس دن آئے تھے آپ؟ ہم لوگ تقریباً 22 تاریخ کو پہنچ گئے تھے اچھا، اسلام آباد میں۔ تو راستوں کو بھی پتا تھا، ذرا اونچی جو کچھ اور، جو راستہ کو بھی پتا تھا جو کچھ اور ہے، تو اس لیے ہم لوگ پہلے نکل آئے تھے۔ ہم نے تو آنا تھا لازمی، ہمیں تو آرڈر ہوا تھا، جب آرڈر ہو جاتے تو ہم نے نکلنا ہوتا ہے۔ اڈیالہ والے کا اڈیالہ والے کا آرڈر تھا، وہ ہم مس نہیں کر سکتے۔ تو تقریباً 22 تاریخ کو ہم لوگ پہنچ گئے تھے اسلام آباد میں۔ اچھا، تو ویٹ کرتے رہے قافلوں کا ویٹ کرتے رہے۔ تو جب 26 تاریخ قافلے پہنچ گئے دن 10 بجے تقریباً۔ اچھا، آپ نے کہا کہ اڈیالہ والے کا آرڈر تھا، جی، تو ہم نے پہنچنا ہی پہنچنا ہر صورت تھا، یہ ہر صورت کچھ بھی ہو جاتا، کچھ بھی ہو جاتا۔ ہاں جی، تو آپ جان جا سکتی ہے، پہنچنا لازمی تھا، جان جا سکتی ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ ایک بات ہے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ جان دے دیں گے، انہوں نے جان دے کر دکھائی۔ تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جان جا سکتی ہے، اڈیالہ سے آرڈر تھا، ہم نے پہنچنا تھا۔ جی پہنچنا۔ تو آپ 22 کو پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد، جی جی، اور اس کے بعد آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قافلے کہاں پہنچے، کہاں پہنچے، جی جی، کہاں سٹے کیا، کب نکلے۔ جی وہ ویٹ کرتے رہے جب تک قافلے نزدیک نہیں ہے، ہم لوگ بھی ادھر ہی رہے۔ جب بھی قافلے جو 26 تاریخ کو آگے پہنچ کے ادھر پیمز کے سامنے پہنچا ہے پہلا قافلہ، تو میں نے بھی رات تقریباً 2 راتیں وہیں پہ باہر گزاری تھی ایسے سردی میں۔ تو جب قافلہ پہلے پہنچا ہے تو جان پڑ گئی اندر، تو میں بھی شامل ہو گیا۔ میں تو پہلے صاف والا تھا، میں نے تو پہلے صاف میں کھڑا ہونا تھا، وہ آگے سامنے پہلے صاحب میں ہوگے کھڑے، پھر وہاں سے رکاوٹیں ہٹاتے ہیں۔ 4 گھنٹے میں ہم لوگ پہنچے ہیں جدھر ڈی چوک کنٹینر میں لگے ہوئے تھے۔ 4 گھنٹے میں اتنی شیلنگ ہوئی ہے، اتنی فائرنگ ہوئی ہے، ہم پہ سیدھی گولیاں چلی۔ مالک نے ہمت ہی ایسی دی، فورس کرتے رہے، پہنچ گئے ڈی چوک۔ جب ڈی چوک پہنچے تو سامنے فورس کھڑی ہے کنٹینروں کے اوپر، انہوں نے لاؤڈ اسپیکر پہ بولنا شروع کر دیا کہ آپ بیٹھ جائیں، احتجاج کریں آپ کا، ہم لوگ آپ پہ گولی نہیں چلا سکتے، پہلے گولیاں چلائیں، سب کچھ کیا۔ جب وہاں پہ پہنچے اس کے بعد انہوں نے ہینڈ اپ کر دی، نہیں گولی وغیرہ انہوں نے بولا نہیں چلائیں گے۔ اتنی دیر میں لڑکے 2-3 اوپر چڑھ گئے کنٹینر پہ، انہوں نے گلے لگایا، باقی بھی اب ہم بہت چڑھی ہے اوپر۔ جب پہنچ گئے، جب تھوڑا سمجھی بولیں آپ تاکہ سننے والوں کو آواز کلیئر جائے۔ جب انہوں نے بولا ہے کہ ہم لوگ آپ پہ تشدد نہیں کر سکتے، تو ہم لوگ پہنچ گئے کنٹینروں کے اوپر چڑھ گئے۔ کنٹینروں کے اوپر چڑھے تو فورس ساری پیچھے چلی گئی۔ وہ 3 کنٹینر تھے، 3 منزل تھی وہ، جی جی، تو اتنا اوپر چڑھے کیسے تھے آپ؟ بس وہ جنون تھا، عشق تھا اپنے لیڈر کے ساتھ، چڑھ گئے۔ وہاں سے چڑھے ہیں جہاں پہ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، ایک سائڈ سے ہم بھی چڑھ گئے۔ پیچھے تو انہوں نے سیڑھیاں لگائی تھی نا، اچھا، تو وہاں سے فورس تو اتر کے نیچے چلے گئی، پیچھے ساری رینجر وغیرہ سب چلے گئے اندر۔ تو اتنے میں پیچھے قافلے آ رہے تھے، علی مین صاحب کا قافلہ آ رہا تھا، پیمز کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ تو ہم لوگ ویٹ کرنے لگے کہ ٹائم بھی ہو گیا ہے، تو چلو ادھر ہی ویٹ کرتے ہیں، قافلے کو یہاں سے ہی استقبال کرتے ہیں قافلے کا جو پہنچ رہا ہے۔ تو بندے نیچے نماز پڑھنے لگ گیا، ٹائم بھی ہو گیا نماز کا، تقریباً 2 کا ٹائم تھا، یہ 2 بجے۔ اچھا، کچھ لوگ نیچے شیلنگ میں نماز ادا جی نماز پڑھ لی،
وہ شیلنگ وغیرہ تو سب انہوں نے پیچھے چلے گئے نا. اچھا اس وقت ہینڈ اوور اس ٹائم وہ انہوں نے بولا کہ آپ بیٹھ جاؤ ادھر پاس. تو بندے نیچے نماز پڑھ لیں, میں اوپر ہی کھڑا تھا, اور بھی بندے کافی تھے. میں نے اوپر ہی نماز, ٹائم ہو گیا تھا, آپ کو یاد کرنا تھا, کرنا ہی کرنا. تو میں نماز پڑھنے لگ گیا. نماز یوں ہی میں نے نماز کی نیت کی ہے, نماز میں کھڑا ہوں تو بھاگ دوڑ پا چکی. جو اوپر کھڑے تھے وہ بھی بھاگنے لگ گئے, پیچھے گولیاں شیلنگ شروع ہو گئی. اتنے میں نماز پڑھ رہا تھا, میں نے رب کے ساتھ تارے لگی ہوئی تھی میری, رب جانے. میں تو گھر سے کچھ اور نیت پہ آیا ہوا تھا. کیا نیت؟ میں تو شہادت کے لیے آیا تھا. گھر سے شہادت کے لیے آیا, اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوا تھا, ماں باپ کی اجازت سے آیا ہوا تھا. پھر میں نے, یہ بھائی ہے میرے, اس کو میں نے وصیت میسج کیے ہوئے تھے, آج میری شہادت ہے تو یہ میری وصیت ہے, یہ میرے گھر پہنچا دینی آپ. تو اتنی دیر میں فائرنگ شروع ہوگی, بھاگ دوڑ بچ گئی. میں نماز پڑھ رہا ہوں, نماز پڑھ کے میں نماز پڑھ رہا تھا, دعا مانگ رہا تھا, تو مجھے بھی گولیاں لگی ہیں. یہ کارتوس لگے ہیں, کارتوس میرے بیگ پہ آ کے لگتے رہے ہیں, گولیاں آ کے لگتی رہی ہیں, شیل آ کے لگی. تو پھر دیکھا ہے کہ میرے آس پاس گر رہی ہیں, گولیاں گر رہی ہیں, شیل گر رہے ہیں, اور یہ کارتوس کے شرے گر رہے. تو میرے مالک نے کوئی چیز میرے نزدیک نہیں آنے دیا. تو اتنی دیر میں رینجر کے اہلکار اوپر آ کے چڑھنا شروع ہو گئے کنٹینر کو. وہیں پہ انہوں نے, جب میں دعا مانگ رہا تھا, مالک سے عام کلام تھا. اچھا, نماز آپ نے ادا کر لی, ظہر کی نماز ادا کر لی. تو دعا مانگ رہا تھا مالک سے کہ مالک ان کو ہدایت دے, یہ کن پہ گولیاں چلا رہے ہیں, یہ کون ہے بندے, یہ بھی مسلمان ہیں, ہمارے بھائی, ہم بھی مسلمان ہیں. اور پھر ہمارا حق ہے پرامن احتجاج. پھر ہمارے لیڈر کا حکم ہے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. اگر ہمارے تو ہاتھ ہمارے لیڈر نے باندھے ہوئے, ہم تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم تو پرامن لوگ ہیں, ہمارا لیڈر پرامن ہے. اور جب ہمارے لیڈر نے ہمیں بولنا, ہماری تو جان آزاد ہے اس کے لیے, کیا وہ بولے گا, اشارہ کرے گا تو ہم نکل آئیں گے, جان دیں گے اپنی. اتنی دیر میں رینجر پیچھے سے آ گئے, انہوں نے مجھے دھکے دے کے کنٹینر سے. آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ یہ بھی اپنے ہیں جی, اور یہ بھی اپنے. تو مالک ان کو ہدایت دے کہ یہ بے گناہ نہتے مسکین عوام ہے, سارے غریب ہیں, ان پہ کیوں گولیاں چلا رہے ہیں, کیوں شیلنگ کر رہے ہیں, کیوں ان کو شہید کر رہے ہیں. بہت دنیا شہید بھی ہوئی ہے, زخمی بہت ہوئی ہے, حالات ہی ادھر ایسے ہو گئے. اچھا, وہاں پھر آپ دعا کر رہے تھے, وہ تو ویڈیو سامنے آ چکی ہے جس میں ایک آتا ہے اور آپ کو دھکا دینے لگا. وہ تھوڑا سا آپ نے وہاں کوشش کی رکنے کی, کیا اسے کہا, کیوں دھکا دے رہے ہیں, کوئی بات ہم کلام ہوئے اس سے؟ نہیں, ہم کلام نہیں ہوا. میں ادھر کھڑا ہونے لگا کہ مجھے آپ شوٹ کر دو, مار دو مجھے. وہ ایسے مارنے جو ہے تو مار دیں, سامنے مارے, پتہ تو چلے دنیا کہ کون کس کو مار رہے. میں بھی کل مانگا ہوں, آپ بھی کل مانگا, کس کو مار کس کو رہے ہیں. تو اتنا اس نے ٹائم نہیں مجھے دیا. دوسری بار جب اس نے مجھے دھکا دیا تو میں نیچے کنٹینر کے ساتھ جو ہے میرا ہاتھ کسی جگہ پہ پھنس گیا اوپر. تو جب دوبارہ وہ میری طرف آیا تو وہ ہاتھ میرا وہاں سے جو ہے نا پھسل گیا, تو میں نیچے. تو ایک بندہ چڑھا, لڑکا وہاں پہ سامنے جو میرے ساتھ تھے, ساتھی تھے میرے, مجھے بچانے کے لیے دوسرے کنٹینر تک وہ پہنچے. تو اس نے بہت کوشش کی میرا ہاتھ پکڑنے کی, نہیں پہنچ سکا. پھر نیچے جو کھڑے تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ ہم لوگ کیچ کر لیں نیچے. ان کے پہنچنے سے پہلے میں نیچے گر چکا تھا. تو گرتے وقت تو ایسے ہی صاحب لوگ ہوا کہ یہ گردن نیچے لگی ہے, سر نیچے لگے, تو ڈیتھ ہو گئی ہے بندے کی. تو فوراً ہمارے حوصلے بلند تھے اس وقت بھی یہی تھا, وکٹری کا نشان تھا, اپنے لیڈر کا نام تھا زبان پہ, جب نیچے گر گئے, اپنے رب کا نام تھا, اپنے لیڈر کا نام تھا, اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے مالک سے دعا کر رہا تھا, اپنے عوام کے لیے, غریب بندین کے لیے دعا کر رہا تھا. تو وہاں سے پھر لڑکے آ گئے, بائک انہوں نے, ایمبولینس وغیرہ تو پیچھے تھی, قافلے بڑے تو پیچھے آ رہے تھے ابھی. تو انہوں نے مجھے بائک پہ, جب نیچے گر گئے آپ, جی تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کہاں فریکچر ہوئی ہے, کیا ہوا آپ کے ساتھ, یا نہیں تب نہیں؟ جی مجھے پتہ چلا نا, جب میں نیچے گرا ہوں نا تو یہ رائٹ سائڈ میرے نیچے پڑی ہے. جب نیچے لگی ہے تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ میری کمر جو ہے نا, یہ رائٹ سائڈ کی پسلیاں فریکچر ہو گئی, ٹوٹ گئی, ایسے جو ہو گئی کمر. تو یہ ہاتھ جو ہے یہ فریکچر ہو گئے, ان کا پتہ چل گیا کہ ہاتھ فریکچر ہے میرے. تو وہاں پر وہ لڑکے نیچے کھڑے تھے, انہوں نے مجھے اسی وقت بائک پہ اٹھا کے بائک پہ لی. ایمبولینس کو پکارتے رہے, آوازیں دیتے رہے, کالے کرتے وہاں پر. اچھا, یہ آپ کی جب نیچے گر گئے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی یہ سائڈ کی جو پسلیاں جو ہوتی ہیں, ہڈیاں, یہ ٹوٹ گئی. یہ ٹوٹ گئی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا یہاں سے,
یہ ہاتھ یہاں یہ سے کٹ فریکچر ہوا تھا؟ ہاں جی یہ مکمل فریکچر ہو گیا تھا. اچھا یہ کام چھوڑ گئے تھے, یہ بھی فریکچر ہو گیا تھا. اچھا یہ انگلیاں؟ ہاں جی یہ دونوں کا ہاتھ کام چھوڑ گئے تھے میرے. تو یہ اتنا مجھے پتا تھا کہ میری یہ جو کمر ہے نا اور یہ رائٹ سائڈ کی پسلی یہ مکمل فریکچر ہو چکی ہے. گرنے کے بعد کوئی بات کی آپ نے کسی سے؟ جی گرنے کے بعد نعرہ لگایا کچھ بات؟ نعرہ لگایا ہے, وکٹری کا نشان دیا ہے, اپنے لیڈر کی سلامتی کے لیے دعا کے لیے مالک سے دعا کی ہے, مالک کا نام لیا ہے, زور سے لیا ہے. پھر سارے راستے بولتے آئے ہیں کہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا, آخری سانس تک نہیں چھوڑنا, جب تک خان کا حکم ہے آپ نے ڈٹے رہنا ہے. سارا کچھ بولتے ہیں, سارے راستے لگے رہے. وہ مالک نے نیت کچھ اور تھی, مالک کو کچھ اور منظور تھا, مالک نے وہ اور ذریعہ بنانا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ پیمز اسپتال لے گئے؟ جی ہم لوگ وہ مجھے پیمز لے گئے. پیمز میں کیا دیکھا آپ نے؟ پیمز میں تو آپ کچھ نہ پوچھے, بہت حالات خراب دیکھے پیمز میں, جو اپنی آنکھوں سے دیکھے. پیمز میں نے اپنی آنکھوں سے شہادتیں دیکھی. 4-5 بندے میرے سامنے شہید ہوئے. پھر 20 سے 25 بندے ایسے جن کو گولیاں فریکچر وغیرہ ہوئے, گولیاں لگی ہوئی تھیں, سیریس کنڈیشن میں تھے. تو ادھر تو حالت ہی نہیں تھی. پھر اوپر سے رینجر پولیس جو تنگ کر رہی تھی ادھر بندہ صاحب کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے, کسی کو پکڑ کے تھانے لے کر جا رہے ہیں, کسی کو وہاں پر تو حالات بہت ہی حالات خراب تھے. کسی کو انسانیت کی قدر ہی نہیں تھی ادھر. کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ اسرائیل میں کھڑے ہیں یا پاکستان میں کھڑے ہیں. یہ اسلامی جمہوریہ یہ ہمارا ملک ہے پاکستان, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رب کے نام سے بنا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم جس کی اللہ کو مانتے ہیں اس کی عبادت کرتے. جب ہم ادھر آزاد اپنے ملک میں جو رب کے نام کو بنا, اس پہ عبادت نہیں اپنے کر سکتے, اپنے رب کی عبادت نہیں کر سکتے. پھر یہاں پہ ہم سکور نہیں ہیں, جو پڑے ہوئے ہیں گائل ہو کے زخمی پڑے ہوئے ہیں, گولیاں لگی ہوئی ہیں, ان کو یہ ایسے تنگ کر رہے ہیں کہ جیسے یہ اسرائیل میں پڑے ہوئے ہیں. یہ ایسے حالات میں نے پیمز میں دیکھے. ٹھیک ہے. ہاں ایسے حالات اپنے پیمز میں جی دیکھے, اپنی آنکھوں سے دیکھے. وہاں جو گولیاں لگی ان کو وہاں تنگ کیا جا رہا ہے؟ جی بہت زیادہ تنگ کیا, اتنا تنگ کر رہے تھے, ٹارچر کر رہے تھے بغیر. تو ان کو تو بیچاروں کو حالت ہی ایسی تھی کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھی. تو جو پیچھے ان کے کوئی رشتہ دار کوئی پہنچ گیا ہے یا بندہ آ گیا ان کے پیچھے, ان کو ٹارچر کر رہے تھے. اس کے بعد آپ وہاں سے کیونکہ آپ نے تو یہ حالت دیکھ لی, اور آپ کیسے وہاں سے آگے؟ میرا جب جو ہی مجھے انہوں نے اپنا قافلے والوں نے پہنچایا پیمز میں, تو انہیں سے ایک ڈاکٹر صاحب مالک ان کو زندگی تھے, قافلے میں تھے ہمارے. تو انہوں نے میرا رابطہ جو ہے نا, میں نے ان کو موبائل اپنا بتایا, انہوں نے موبائل نکال کے بولا میں نے یہ پہلا نمبر ڈائل ہوا ہے. اس سے تو میری بات پہلے کنٹینر کے اوپر بھی ہوئے گی, تو اس کو میں نے وسیعتیں بھی بتا دی. تو جب انہوں نے میرا موبائل چیک کیا تو نمبر ڈائل کیا اس کا, پہلے اویس کا, میرا بھائی ہے دوست, اس کو جب رابطہ ہوا تو یہ پہنچا ادھر میرے پاس پیمز میں مغرب ٹائم. تو اس کے آنے تک تو میں الجھن میں تھا کہ ہم لوگ نکلے یہاں سے, جیسے علاج چاہ رہے ہیں نا یہاں سے نکلے. تو وہاں سے ہم لوگ چوری پھر اپنا ڈیٹا ہم نے اٹھایا, ٹوٹل جو ہمارے رپورٹ وغیرہ, تو چوری وہاں سے ہم نکلے. ہم کو وہاں سے نکلنے نہیں دے رہے تھے, بڑی ڈسٹرب کیا ادھر بھی. بہرحال ہم مالک کو منظور کچھ ہم تو نکل گئے جی, ایسے تیسے کر کے وہاں سے نکل گئے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد جی جو آپ نے یہ جو پلستر وغیرہ یا جو بینڈیجز وغیرہ یا علاج جو ہوا ہے جی, تو یہ آپ نے پیمز سے نہیں کروایا. پھر ہم لوگ انڈر گراؤنڈ ہو گئے, حالات چلے. اس کے لیے ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے کہ حالات تو بہت خراب ہو گئے. پھر رات کو جو خبریں چلنے لگ گئی, رات کو جو حال ہوا ہے ادھر 26 کی رات کو, تو وہ تو قیامت تھی ادھر 26 کو. تو اس کے لیے اور زیادہ پیچھے ہٹ گئے کہ خدا نہ خواستہ کام لمبا نہ ہو جائے. کہ یہ تو ابھی یزید کی فوج ہے, انہوں نے تو مارنے جب انہوں نے نیت کر لی ہے کہ مارنے ہیں مسلمان بھی گولی چلا رہے ہیں. تو اب آپ کا کیا جذبہ ہے, کیا جنون ہے؟ حاضر ہے, جان بھی حاضر ہے, ابھی بھی حاضر ہے. عمران خان ابھی خان صاحب بولے ابھی اٹھیں گے, ابھی اس وقت اسی ٹائم, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پرواہ نہیں. جی جان دیں گے انشاءاللہ, اپنے ملک کے لیے, اپنے لیڈر کے لیے. عمران خان کہیں تو ابھی کہ کل جانا ہے؟ جی حاضر ہے, ابھی بولے ابھی حاضر ہے. اچھا. ابھی ہاں جی, میں تو دوسرے دن بھی نکل جانا. اگر یہ رات والا کام نہ ہوتا دوسرے دن پھر میں نے ادھر آنا تھا دھرنے میں. اگر دھرنا ہمارا چالو رہتا, یہ فستانیت جو انہوں نے کی ہے یہ نہ کرتے, تو میں نے صبح ادھر آنا تھا. اچھا دیکھیں جی, یہ جذبہ ہے, یہ جنون ہے. آپ کی برادری کے ہی ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, جی آپ بھی تارڑ ہیں. بشرم لوگ ہیں ہاں, یہ بشرم لوگ ہیں, یہ بشرم ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ شرم ہی نہیں ہے.
ان کو انہوں نے مذاق بنایا ہے، انسانی جانوں کا مذاق بنایا، اور مالک ان کو ایسی عبرتناک سزا دے گا کہ دنیا دیکھے گی ان کا حال، کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو ادھر ہوا ہے، جو ہمارے سامنے جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا سے ہے، چاہے بلوچستان سے ہے، چاہے سندھ سے ہے، سب ہمارے بھائی ہیں، تو جو جس کے ساتھ ہوا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، تو انہوں نے کوئی حد نہیں چھوڑی، ساری حدیں کراس کی ہے، تو یہ تو تھرڈ لیول کے بندے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ٹک ٹاک بنا رہے تھے اوپر کنٹینر کے؟ ہاں ٹک ٹاک بنا رہا تھا نا، اس لیے تو کھڑا تھا ادھر، ان بغیرتوں کو شرم ہی نہیں ہے، شرم ہوتی تو یہ ایسی باتیں کبھی نہ کرتے، ساری دنیا لائیو دیکھ رہی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ بغیرت بول رہا ہے کہ ٹک ٹاک بنا رہا تھا۔ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، اپنے رب سے ہمکلام تھا، رب سے دعا کر رہا تھا ہمارے ملک میں امن دے، ہمارے عوام کا یہ جو انہوں نے فصلیت کی ہے، ان کو جبر کیا ہے، ظلم کیا ہے، ان کو مالک ہدایت دے کہ کن پہ یہ ظلم کھاتے۔ ہم بھی تو مسلمان ہیں، اسی ملک، یہ ہمارا ملک نہیں، کس کا ملک۔ اچھا، ابھی بھی آپ اس حالت میں بھی آپ کے سر پہ تحریک انصاف کا کیپ ہے؟ جی میرے دل پہ لکھا ہوا ہے نا، دل پہ لکھا ہوا ہے، میرے لیڈر کا نام میرے دل پہ لکھا ہوا ہے، اور جب میرا لیڈر آواز دے گا میں